إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاکرام دوستو، بھائیو، عزیز بزرگوں، دنیا غفلت کی جگہ ہے اور انسان دنیا میں آ کر دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر دنیا کی رنگینیوں کے اندر ایسا محو ہو گیا ہے کہ وہ اپنی موت کو، اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو بھول چکا ہے. اس غفلت کی نیند سے بیداری ضروری ہے. چنانچہ حدیث قدسی کے اندر اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اگر تو غفلت کی نیند سویا ہوا ہے تو فانتبع عن نومک، اپنی اس غفلت کی نیند سے بیدار ہو جا، جاگ جا. اور وہ غفلت اتنی سوار ہے ہمارے اوپر کہ آج انسان کو موت سے پہلے کی زندگی کے لیے تو فکر ہے. اس کے لیے انسان سردی سے بچنے کے لیے بھی انتظام کرتا ہے، گرمی سے بچنے کے لیے بھی انتظام کرتا ہے، اور بھوک کا بھی انتظام کرتا ہے، لباس کا انتظام کرتا ہے. غرض جتنے بھی لوازمات ہیں جو انسان کی زندگی میں انسان کو پیش آنے والے ہیں،
ان سب کا انتظام کرتا ہے، لیکن انتظام نہیں کرتا تو اپنی قبر کا انتظام نہیں کرتا۔ وہاں پر کیا کام آنے والا ہے، ان نیک اعمال کا توشہ تیار نہیں کرتا، اور وہاں کیا چیز نقصان دہ ہے اس سے نہیں بچتا، یعنی اللہ کی منہیات جن سے اللہ نے منع کیا، روکا، ان سے نہیں رکتا ہے۔ اور ان اعمال میں ایک بڑا عمل اچھے اخلاق ہے۔ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی قرآن پاک کے اندر تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی جی آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر فائز ہیں۔ گویا اللہ جل جلالہ کو بھی اچھے اور عمدہ اخلاق پسندیدہ ہے۔ یہ ایسی صفت ہے جس کی اللہ جل جلالہ نے تعریف فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، کہ مومنین میں سے ایمان میں سب سے کامل اور مکمل وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ باقی سارا دین وہ ایک عمارت کی دیواروں، بنیادوں اور ستونوں کی مانند ہے، اور اچھے اخلاق اس عمارت کی چھت کی مانند ہے کہ چھت کے بغیر عمارت نامکمل ہوتی ہے۔ آج کل کی دور میں تو بغیر دیواروں کے بھی لوگوں نے چھت کھڑی کرنا شروع کر دی ہے ستونوں پر، لیکن بغیر چھت کے کوئی عمارت نہیں ہو سکتی۔ تو اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق، اخلاق حسنہ، یہ ایک عمارت میں چھت کی مانند ہے، دین کی عمارت کے اندر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمامی انبیاء نے جو اللہ کا پیغام اپنی اپنی امتوں تک پہنچایا ہے، اس میں سب سے بڑا کردار اچھے اخلاق کا تھا۔ اخلاق حسنہ کا پیکر بن کر حضرات انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو اپنی اپنی امتوں تک پہنچایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کروں، اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ اور یہ تو خود حدیث میں بھی موجود ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقی مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج کے معاشرے کے اندر ہر آدمی اپنے آپ کو پکا ٹھکا مسلمان کہتا ہے، لیکن نہ اس کے ہاتھ سے کوئی مسلمان محفوظ ہے، نہ زبان سے کوئی مسلمان محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں کہ ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا، انسان مسلمان کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کے زبان و ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہو جائیں۔
تو اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے، انبیاء کا شیوا ہے۔ جو اچھے اخلاق کو اختیار کرتا ہے گویا نبیوں والی صفت کو اختیار کرنے والا ہے۔ اور روز محشر جب ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاکہ صحابہ کے سامنے رکھا اور ان سے پوچھا کہ من المفلس، غریب، محتاج اور مفلس کون ہے؟ لا درہم ولا دینار، صحابہ نے فرمایا جس کے پاس درہم و دینار نہیں، بعض نے فرمایا جس کے پاس سامان نہیں۔ غرض ہر ایک نے اپنی رائے کے موافق بتلا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن حق طلب کرنے والے اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ اپنے ان حقوق کے بدلے میں اس سے نیکیاں لیتے چلے جائیں۔ کسی کو گالی دی ہے تو اس کے بدلے میں نیکی لے جاؤ، کسی کا مال چرایا تو اس کی بدلے نیکی لے جائے، کسی کی غیبت کی ہے تو وہ شخص آئے گا اس کے ان نیکیوں کے ڈھیر میں سے نیکیاں لے جائے گا۔ غرض دنیا میں جو اس نے حقوق العباد کے اندر لوگوں کی حق تلفیاں کی ہیں تو حق والے آتے جائیں گے اور اپنے اس حق کے عوض نیکیاں، مقبول نیکیاں لیتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس شخص کے پاس اور حقوق والے ابھی بھی باقی ہوں گے۔ تو پھر ان حقوق والوں کے گناہوں کو، ان کے حق بقدر گناہوں کو اس شخص پر ڈالا جائے، یہاں تک کہ گناہوں کا ایک ڈھیر اس شخص کے پاس ہو جائے گا، ایک انبار لگ جائے گا اور اسی وجہ سے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس بھی یہ غریب آدمی، یہ محتاج ہے۔ تو انسان نیکی کسی درجے میں کر لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ انسان اس نیکی کو سنبھال نہیں پاتا۔ یعنی نیکی کو سنبھالنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کا حق نہ کھائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل یہ مقبول نیکیاں اس کے اعمال نامے میں سے صاحب حقوق کو دی جائیں۔ تو نیکی کر دریا میں ڈال والی بات ہے، بس اللہ کے لیے نیکیاں کرتا چلا جائے اور ایذائے مسلم سے بچا رہے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جیسے دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، یعنی اللہ براہ راست اس کو سنتے ہیں اور قبول فرما لیتے ہیں، گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے، وگرنہ مظلوم کی بد دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ اگرچہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر کافر بھی مظلوم ہے تو اللہ اس کی بھی سنتا ہے۔ تو اس لیے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ میں یہی پیغام ہے کہ ہماری زبان بھی محفوظ ہو ایذائے مسلم سے اور ہمارے ہاتھ بھی ایذائے مسلم سے محفوظ ہوں، کیونکہ ایذائے مسلم حرام ہے۔ جب آدمی کسی کو گالی دیتا ہے گویا اس نے حرام کام کیا، جب کسی کو کسی پر ظلم کرتا ہے گویا اس نے حرام کام کیا۔ تو یہ احتیاط بھی ہے نا
کہتے ہیں نا احتیاط علاج سے بہتر ہے، تو بندہ احتیاط بھی کرے، ساتھ نیکی بھی کرے، لیکن ساتھ ساتھ احتیاط بھی کرے کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا قول، کوئی ایسا فعل مجھ سے نہ ہو جائے جس سے میرے عمل ضائع ہو جائے۔ اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسے قول و فعل کو کر لیتا ہے جس سے انسان ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرب قیامت لوگ ایمان کی حالت میں سوئیں گے اور صبح کو کافر ہوں گے، اور رات کو صبح کو ایمان کی حالت میں ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے۔ کوئی ایسا کلمہ کفر کہہ دیں گے جس سے انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اچھے اخلاق کیا ہیں؟ سل من قطعک، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، یہ عمدہ اخلاق ہے، اخلاق حسنہ ہے۔ آج تو توڑنے والے سے توڑا جاتا ہے نا، جو نہیں آتا اس کی طرف نہیں جایا جاتا، جو آپ کے عزیز کے جنازے میں شرکت جس نے نہیں کی آپ بھی نہیں کرتے، جس نے آپ کی خوشی میں جو شریک نہ ہوا آپ بھی نہیں ہوتے۔ یہ تو تقابل ہے، اسلام نہیں، اخلاق نہیں۔ اخلاق کیا ہے؟ سل من قطع، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اس سے معاف کرو، اور واحسن، اور اچھا کرو اس شخص کے ساتھ جو تمہارے ساتھ برا کرے، اسا برائی کرے۔ اچھے کے ساتھ اچھا تو ہر شخص کرتا ہے، لیکن برا کرنے والے کے ساتھ اچھا کرنا یہ ہے اعلیٰ اخلاق، یہ ہے اخلاق حسنہ، اور یہ انتہائی مشکل ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی کہ مجھے یہ کیسے معلوم ہو جائے کہ میں اچھا ہوں، یا کیسے مجھے پتا چل جائے کہ میں برا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنے پڑوسی سے پوچھو۔ آپ کا پڑوسی اگر آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے تو بس تو اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے، اور آپ کا پڑوسی اگر آپ کو اچھا نہیں کہتا تو اللہ کے ہاں بھی اچھا نہیں۔ آج ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے اور اس بات پر غور کرے کہ انسان کس دہلیز پر کھڑا ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے ملعون من زار مؤمنا، وہ شخص ملعون ہے جو کسی مؤمن کو تکلیف پہنچاتا ہے، گویا اس پر لعنت برستی۔ تو بس ہماری زبان خاص طور پر، وہ ایک مقولہ بھی ہے نا کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، زبان کا جسامت تو، زبان کی جسامت تو چھوٹی ہے، صغیر ہے، لیکن زبان کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے۔ عام طور پر جو زیادہ تر مجرم ہیں وہ زبان ہی کی وجہ سے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ زبان کے جو گھاؤ ہیں اور زخم ہیں وہ نہیں بھرتے ہیں، تیر و تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا دیا ہوا زخم وہ نہیں بھرتا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہم نے اپنی زبان پر قابو پانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
ایک دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور دوسری شرمگاہ، ان دو چیزوں کی ضمانت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ایسا کوئی فعل کوئی قول ہماری زبان سے نہ نکلے جس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، اور مسلمان کو تکلیف پہنچانے کو بدترین سود قرار دیا، مسلمان کی آبرو ریزی، مسلمان کو ذلیل کرنا، اس کو بدترین سود قرار دیا۔ اور سود آپ جانتے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سود والوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ، اور مسلمان کی توہین، مسلمان کو ذلیل کرنا، اس کو بدترین یعنی سب سے برا سود قرار دیا۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق کو اختیار کرنا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس میں بھی یہی درس دیا ہے کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ آج ہر انسان دوسرے کے نقصان کے در پہ ہے، بہترین انسان اس کو فرمایا جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم نقصان بھی نہ پہنچائے۔ کہتے ہیں کسی کو خوشی نہ دے سکو تو غم نہ، کم از کم غم تو نہ دو۔ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے ہو، کم از کم اس کا نقصان تو نہ کرو۔ تو ان چیزوں کو کا لحاظ جب رکھا جائے گا تو معاشرے میں خوشحالی آئے گی، محبتیں پیدا ہوں، جوڑ کی کیفیت پیدا ہو، آپس میں رشتہ داریاں جڑیں گی، صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں، صلہ رحمی کا ماحول پیدا ہوگا، بنے گا۔ لیکن جب ہم یہ کہیں، ہر آدمی یہ کہہ کہ یہ ٹال دیتا ہے جی میری تو برداشت ہی نہیں ہے، تو پھر معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ برداشت ہی کو تو صبر، اسی کو تو صبر کہتے ہیں نا، برداشت ہی کو اخلاق کہتے ہیں کہ بھائی رک جاؤ، اپنے آپ کو روکو، اسی کا نام اچھے اخلاق ہے اور اسی کا نام صبر۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص مؤمن نہیں جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ انسان اپنے چاروں طرف نظر دوڑائے کہ کوئی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے تو کھانا میسر ہے، پیٹ بھر کے کھاتا ہوں، کوئی ایسا شخص میرے پڑوس میں، ایسا بھی کوئی شخص تو نہیں ہے کہ جو رات کو بھوکا سویا۔ اگر ہے تو یہ شخص اپنے ایمان کی خیر منے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب بندہ سالن بنائے تو تھوڑا پانی اس میں زیادہ ڈالو، بھائی زیادہ شوربہ ہوگا، اس میں سے تھوڑا پڑوسی کو بھی دے دے، ممکن ہے کہ اس کو میسر نہ ہو۔ پہلے لوگ کرتے تھے، اس کو جانجی کہتے ہیں، جانجی دیتے تھے، آج کل رواج ختم ہو گئے، بس جو پکایا کھایا، جو بچ گیا اس کو فریزر میں رکھ دیا اگلے وقت کے لیے۔ پہلے یہ تو نہیں ہوتے تھے یہ بکسے سٹور کرنے والے، تو لوگ تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور تقسیم کرنے سے اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ جس رزق میں کسی اور کا شامل ہو جائے ساتھ، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جس رزق میں پرندوں کا رزق شامل ہو جائے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو جب دسترخوان جھاڑیں تو ایسی جگہ جھاڑیں جہاں کوئی پرندے آ کے ان ذرات کو کھا لیا کریں، ایسی جگہ، گندی جگہ نہ جھاڑا۔ یا ہڈیاں تو کوئی ایسی مخصوص جگہ جہاں بلی آ کے کھائے، تو وہ ان جانوروں کا ساتھ رزق شامل ہو جائے گا، اللہ اس کے رزق میں برکت دے دے گا۔ بہرحال آج کل تو انسانیت کا لحاظ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تو جانوروں اور درندوں تک کا لحاظ کرتے تھے، ان پر رحم کرتے تھے، ان کے ساتھ ایسا پیار محبت اور ایسے رویے سے پیش آتے تھے کہ ان کو تکلیف نہ ہو جائے، جانوروں کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔
آج تو انسانیت کا احساس نہیں رہا. بھئی میرا کام ہو رہا ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے. ہر انسان کا یہی نظریہ ہے. بھئی میری غرض پوری ہو رہی ہے، میرا کام ہو رہا ہے، لوگ جانے، لوگوں کو کام جانے. ان کی نیند میں خلل ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، نہیں، کوئی بیمار ہے، نہیں، کوئی احساس نہیں. بس یہی احساس اپنے اندر پیدا کرنے کا نام اخلاق ہے. ہر مسلمان کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، میری وجہ سے کوئی کسی کو ضرر نہ پہنچے، کوئی تنگ نہ ہو، کسی کی نیند میں خلل نہ ہو. یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سو رہا ہے تو آپ اونچی آواز سے وہاں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے کہ کہیں اس کے نیند میں خلل پیدا نہ ہو جائے. یہاں کتنی بڑی عبادت ہے اللہ کا قرآن پڑھنا، لیکن اس میں بآواز بلند پڑھنے سے روک دیا گیا ہے ایک مسلمان کی تکلیف کی خاطر، کہ مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. مسلمان کا ایک وقار ہے، ایک عزت ہے، ایک آبرو ہے، اور اسلام نے اس کا لحاظ رکھا ہے. تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق کو اختیار کرنا ہے. نیت تو کریں نا، آج تک ہم نے نیت ہی نہیں کی کہ میرے وہ اخلاق ہو جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جو آپ نے پسند فرمائے، جو آپ کے صحابہ کے اخلاق تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے، مکہ والے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہماری جان نہیں بچے گی، آج ہماری گردنیں تن سے جدا ہوں گی. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا، آپ کے ساتھیوں پر ظلم کیا، آپ کے ساتھیوں کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا کے ہم نے گھسیٹا ہے، پتھر مارے اور طرح طرح کی تکلیفیں دی. آج فاتحانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں اور آپ کے صحابہ، تو ہم میں سے آج کوئی نہیں بچے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آج رحم کا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے فرمایا آج بدلے کا دن، فرمایا نہیں، آج بدلے کا دن نہیں، آج رحم کا دن. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، معاف کر دیا مکہ والوں. تو یہ دل گردہ کی بات ہے کہ انسان تھوڑا اپنی سوچ کے اندر وسعت پیدا کرے اور اپنے اندر برداشت پیدا کرے. دیکھیں دنیا، یہ دنیا ہے نا، کوئی جنت تو نہیں ہے کہ انسان کو کوئی مخالف رویہ نہ پیش آئے. یہاں تو مخالفتیں ہوں گی، آپ پر آوازیں کسی جائیں گی، گالیاں دی جائیں گی. انہی کو برداشت کرنا ہے، اسی کا نام تو اچھے اخلاق. اور لڑائی جھگڑے ہوں گے معاشرے کے اندر، لیکن اس میں اپنے آپ پر قابو پا لینا. حدیث میں کیا فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کو بچھاڑ دے، گرا دیا اس کو. پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے، اپنے اوپر قابو پا لے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوان فرمایا. تو اچھے اخلاق پہلوانی کی علامت ہے، بزدلی نہیں. اچھے اخلاق، اخلاق حسنہ پہلوانی کی علامت ہے. جس میں اچھے اخلاق پائے جاتے ہیں وہ اگرچہ جسم کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ پہلوان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ پہلوان ہے. اور جتنے فسادات ہیں معاشرے کے اندر، وہ اپنے غصے پر قابو نہ پانے کی وجہ سے. جب انسان اب اس پر مشق کرنی پڑے گی، بار بار اس پر مشق کرنی پڑے گی اپنے غصے پر قابو پانے کے لیے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے
اور ہمارے بڑوں کی عزت و توقیر نہ کریں۔ معاشرے میں رہنے کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ چھوٹوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے اور بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ اور جب ان اصولوں کا، معاشرے کے ان آداب کا ہر شخص لحاظ رکھے تو معاشرے میں سے ہر قسم کا فساد و برائی ختم ہو جائے گی۔ جب عزت دو گے تو آپ کی عزت کی جائے گی، جب شفقت کرو گے تو لوگ بھی آپ پر شفقت کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، یہ جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کا کنبہ ہے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، نرمی کے ساتھ پیش آؤ، محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہم نے آج سے اپنے اوپر اس بات کی مشق کرنی ہے کہ ہمارے اندر اخلاق حسنہ پیدا ہو جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق پیدا ہو جائے۔ معاشرے کے اندر اگر کوئی شخص ہم سے توڑنا چاہتا ہے تو ہم اس سے ایسے اسباب پیدا کریں کہ ہم اس سے تعلقات جوڑنے والے بن جائیں۔ اور کوئی معاشرے میں اگر ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو ہم بدلے میں اس کے ساتھ برا نہ سوچیں، بلکہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ سوچیں۔ اور اس بات کا مشاہدہ ہے کہ جب برا کرنے والے کے ساتھ اچھا کیا جاتا ہے تو اس کو بھی شرم آ جاتی ہے، اس کی بھی آنکھیں پست ہو جاتی ہیں، وہ بھی برائی چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی ضد اور عناد اور حسد ختم کر دیتا ہے۔ جب بار بار وہ دیکھتا ہے کہ میں تو اس کے ساتھ برا کرتا ہوں اور یہ مجھے چائے پلا رہا ہے اور یہ میرے کام سر انجام دے رہا ہے، مجھے قرض کی ضرورت ہے، یہ مجھے پیسے دے رہا ہے، قرض دے رہا ہے، غرض میرے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، میں تو اس کے ساتھ برا کرتا ہوں، تو پھر اس کے اندر بھی وہ کچھ شرم پیدا ہو جاتی ہے اور برائی آہستہ آہستہ برائی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑے جگر کی بات ہے کہ انسان برا کرنے والے کے ساتھ بھی اچھا کرے، بہت بڑے دل کی بات ہے۔ اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو یہ کم از کم اتنا تو کر لیں کہ کسی کے ساتھ خود برا نہ کریں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ایذائے مسلم سے دور رہیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ ہر آدمی جب معاشرے میں اپنے آپ کو بچائے گا تو خود بہت ماحول درست ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑھیا کا ذکر کیا، ایک عورت کا، کہ وہ رات کی تہجد گزار ہے اور دن کو روزے رکھتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں و تکالیف سے محفوظ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ تو آج ہم اپنی عبادات پر تو مطمئن ہیں، لیکن ہماری ایذاؤں اور تکلیفوں سے مسلمان محفوظ نہیں، لوگ محفوظ نہیں۔ تو اس چیز کا خاص طور پر لحاظ رکھنا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، اخلاق، اچھے اخلاق دین کی تکمیل ہے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں۔ اور اللہ جل جلالہ نے بھی اس آیت مبارکہ میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اپنے نبی کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی جی آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی اللہ نے تعریف فرمائی۔ تو یہ اخلاق کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے اللہ پاک سب کو اخلاق حسنہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا۔